احمد بھائی، آگے چل کے ایک اور سوال سید ابو العالی مودودی سے کسی شخص نے پوچھا قرآن و حدیث اور سائنٹیفک حقائق کے بارے میں۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیقات غلط قرار دیتی ہیں۔ اس صورت میں ہم قرآن و حدیث کو مانیں یا علمی تحقیق کو؟ مثلا قرآن کہتا ہے کہ انسان آدم سے پیدا ہوا، بٹ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان حیوانات ہی کے کنبے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بندروں اور بنمانسوں سے ترقی کرتے کرتے آدمی بنا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے، مگر سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ ساکت ہے۔ تیسرے نمبر پہ بادلوں میں جو کڑک اور چمک ہوتی ہے، اس کے متعلق اسلام کی رائے یہ ہے کہ یہ بادلوں کو ہنکناتے ہوئے فرشتوں کے کوڑے چمکتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں، حالانکہ زمانہ حال میں سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ رعد اور برق یعنی بجلی کا ظہور بادلوں کے ٹکرانے سے ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کان دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں نہ کان دجال کا پتہ چل سکا؟ جی ابراہیم بھائی، اس میں سید ابو العالی مودودی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی 25 سالہ علمی تحقیق و تفتیش کے دوران میں آج تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملی کہ سائنٹیفک طریقے سے انسان کوئی تحقیق ایسی دریافت کی جو قرآن کے خلاف ہو۔ البتہ سائنسدانوں کا یا فلسفیوں نے قیاس سے جو نظریے قائم کی ہیں، ان میں سے متعدد ایسے ہیں جو قرآن کے بیانات سے ٹکراتے ہیں، لیکن قیاسی نظریات کی تاریخ خود اس بات پر شاہد ہے کہ ایک وقت جن نظریات کو حقیقت سمجھ کر ان پر ایمان لایا گیا، دوسرے وقت میں وہی نظریات ٹوٹ گئے اور آدمی ان کے بجائے کسی دوسری چیز کو حقیقت ماننے لگے۔ ایسی ناپائیدار چیزوں کو ہم یہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قرآن کے بیانات سے ان کی پہلی ٹکر ہوتے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر ان پر ایمان لیں۔ ہمارا ایمان اگر متزلزل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں جبکہ کسی ثابت شدہ حقیقت سے، یعنی ایسی چیز سے جو تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو چکی ہو، قرآن کا کوئی بیان غلط قرار پائے، مگر جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں، ایسے کوئی چیز آج تک میرے علم میں نہیں آئی۔ اب فردن ان چیزوں کے متعلق کچھ عرض کر دوں جنہیں آپ نے مثال میں پیش کیا ہے۔ نمبر 1 ہے ڈارون کا نظریہ۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء اس وقت تک محض نظریہ ہے، اور نظریے کو سمجھیے کہ یہ ایک تھیوری ہے، ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ علی گڑھ جہاں سے آپ یہ خط لکھ رہے ہیں ایک علمی مرکز ہے، وہاں اس نظریے پر ایمان لانے والوں کی اچھی خاصی تعداد آپ کو ملے گی۔ آپ خود ان سے پوچھ لیجئے یہ نظریہ تھیوری ہے یا واقعی فیکٹ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صاحب اس کو فیکٹ قرار دے دیں تو ذرا ان کا اس میں گرامی بھی مجھے لکھ دیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ علی گڑھ میں فلکیات جاننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کیا واقعی آفتاب ساکن ہے؟ اگر ایسے کوئی صاحب مل سکیں تو ان کا نام نامی سے بھی علمی دنیا کو ضرور مطلع کریں۔ غالباً آپ ابھی تک 19ویں صدی کی سائنس اور سائنس سمجھ رہے ہیں، جبکہ سورج متحرک نہیں تھا۔ موجودہ سائنس کا آفتاب تو اچھی خاصی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی کوئی آیت میرے علم میں ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بادلوں میں چمک اور کڑک بجلی کے بجائے فرشتوں کے کوڑے برسانے سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید بارش کا جو عمل بیان کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک موجودہ زمانے کے سائنٹیفک تحقیقات کے مطابق ہے، اور اتنا جدید اور اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ پچھلی صدی کے وسط تک جو معلومات انہی کے پاس بارش کے متعلق تھی، ان کی بنا پر بعض لوگوں کو ان آیات کی تفسیر میں سخت پریشانی پیش آتی تھی جن میں بارش کی کیفیات بیان کی گئی تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں، ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ترجمان القرآن، ستمبر-اکتوبر 1954۔ ابراہیم بھائی، اس سوال کے جواب میں، اوپر کے جواب میں، پھر سید ابو العالی مودودی نے اپنے جواب کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا تھا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے۔ باقی رہا یہ کہ امر کہ ایک بڑا فتنہ پرور دجال ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل ہوں، اور ہمیشہ اپنی نماز میں وہ دعائے معصورہ پڑھا کرتا ہوں، جس میں من جملہ دوسرے تعویذات کے ایک یہ بھی ہے اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کے متعلق جتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کی یہ ایک
اس کی یہ صفات ہوں گی اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ کہ آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیدا ہو چکا ہوگا یا آپ کے بعد کسی بعید زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں، ان کا اختلاف مضمون خود بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بربنائے وحی نہیں بلکہ بربنائے ظن و قیاس ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خراسان سے اٹھے گا، کبھی یہ کہ اصفہان سے، اور کبھی یہ کہ شام و عراق کے درمیانی علاقے سے۔ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد نامی اس یہودی بچے پر جو مدینہ میں غالباً 2 یا 3 ہجری میں پیدا ہوا تھا یہ شبہ کیا کہ شاید یہی دجال ہے۔ اور آخری روایت یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں غالباً بحر روم یا بحر عرب میں سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ سمجھی، البتہ اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کے روح سے دجال بحر روم یا بحر عرب میں ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اسے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ جز اول یہ کہ دجال آئے گا، ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ فتنے برپا کرے گا، یہ بالکل یقینی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہیں، ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔ جز دوم یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے، ان میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلا ابن سیاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا کہ اگر دجال یہی ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں ایک معاہدے کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے ہی۔ اس دوسرے جز کے دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے۔ جو شخص اس کے بعد بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شامل کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن سیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی دجال ہو، اور حضرت عمر نے تو قسم بھی کھا لی تھی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے۔ تمیم داری کے بیان کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا، مگر کیا 1350 برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرے میں محبوس دیکھا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 1350 برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا ہے؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہے، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ ان کے منصب نبوت میں ہرگز قادح نہیں ہے، نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ ہم اس اصولی حقیقت کو تعبیر نقل والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود واضح فرما چکے ہیں۔